گزرے زمانے کی بات ہے، ایک نہایت غریب شخص اپنے گزر بسر کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں لکڑیاں کاٹتا اور شہر لے جا کر بیچتا۔ ایک دن راستے میں اسے گندم کے چند دانے ملے۔ وہ ان دانوں کو گھر لے آیا، صاف کر کے رکھ دیا۔ اتفاق سے وہ برسات کا موسم تھا۔ اس غریب شخص نے گندم کے ان دانوں کو اگایا۔ وہ اپنا کام کرتا رہا۔ گندم کے یہ دانے اگے، وقت آیا کہ ان پر خوشے لگے، اور جب یہ تیار ہوئے اس شخص نے ان کو کاٹا، صاف کیا اور گندم کے دانے الگ کیے، اور اگلے سال پھر سے ان دانوں کو اگایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر سال اس کے پاس زیادہ سے زیادہ گندم آتے گئے۔ چند سال میں اس کے پاس بہت بڑی زمین پر گندم کی فصل ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے بھیڑ بکریاں پالنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت میں برکت عطا کیا۔ اس کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ اتفاق سے ایک دن اس کی ملاقات ایک فقیر سے ہوئی۔ اس نے فقیر کو کہا، بابا میرے لیے دعا کرو۔ فقیر نے کہا، دعا کروں گا، لیکن جو میں تم سے مانگوں وہ مجھے دے دو گے؟ اس شخص نے کہا، بالکل۔ فقیر نے اس کے لیے دعا کی۔ اب اس شخص نے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فقیر نے کہا، میں تم سے تمہاری مال و دولت مانگتا ہوں۔ یہ آدمی اکا بکا رہ گیا، لیکن چونکہ اس نے فقیر سے زبان کیا تھا، لہٰذا اپنی پوری مال و دولت فقیر کے حوالے کر کے خود چلا گیا۔ کچھ دن وہ اس شہر میں رہا، لیکن اب اس کا جی نہیں لگ رہا تھا، لہٰذا وہ ایک نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہوا۔ کافی سفر کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچا۔ اسے بہت شدید پیاس لگ رہا تھا۔ قریب ایک پرانا کنواں دیکھا اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کنویں کے اندر ڈول ڈال دیا۔ ڈول کافی بھاری تھا۔ اس نے ڈول مشکل سے باہر نکالا، دیکھا اس میں ایک شہزادہ بیٹھا تھا۔ شہزادے نے اسے بتایا کہ اس کنویں میں پانی نہیں ہے۔ وہ آگے جانے لگا کہ شہزادے نے اسے سونے کا ایک گلاس دیا اور کہا، تم نے میری جان بچائی، یہ میری طرف سے شکریہ۔ وہ شخص آگے چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک اور کنواں نظر آیا۔ اس نے کنویں میں ڈول ڈال دیا۔ اس دفعہ بھی ڈول بھاری محسوس ہوا تو وہ خوش ہو گیا کہ شاید اس میں پانی ہے، لیکن جب ڈول باہر نکلا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس ڈول کے اندر ایک بندر بیٹھا تھا۔ بندر نے کہا، میں کافی دن سے ایک سوکھے کنویں میں پھنسا ہوا تھا، شکر ہے تم نے میری جان بچائی۔ بندر نے اسے ایک نہایت خوبصورت پھول دے دیا۔ وہ آدمی پھول لے کر آگے چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک اور کنواں نظر آیا تو وہ اس میں بھی ڈول ڈالا، شاید تھوڑا سا پانی مل جائے۔ اس بار بھی ڈول اسے بھاری محسوس ہوا۔ جب ڈول باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک بڑا اژدہا نکلا۔ وہ آدمی ڈر گیا، لیکن اژدہے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنا ایک ٹوٹا ہوا دانت دیا اور اسے کہا کہ جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے اس ٹوٹے ہوئے دانت کو جلاؤ، میں بو سونگھتے ہوئے آ جاؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ وہ شخص دانت لے کر شکریہ ادا کر کے آگے چلا گیا، جہاں اسے ایک آبادی نظر آئی۔ وہ اس آبادی والے شہر میں چلا گیا۔ ایک گھر کے باہر آواز لگائی کہ میں مسافر ہوں۔ اس گھر سے ایک شخص باہر نکلا جو سونار تھا۔ اس آدمی نے اس سونار کو سونے کا گلاس دیا اور کہا کہ مجھے یہ گلاس بیچنا ہے۔ سونار نے کہا، یہ تو بہت قیمتی گلاس ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کو خرید سکوں، لہٰذا تم آج رات میرے مہمان رہو، میں کل صبح یہ گلاس اپنے بادشاہ کو فروخت کروں گا اور تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن سونار بادشاہ کے پاس گلاس بیچنے گیا۔ بادشاہ نے سونار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ سونے کا گلاس بادشاہ کے بیٹے کا تھا اور شہزادہ کافی عرصے سے گم ہو گیا تھا۔ بادشاہ کو شک تھا کہ سونار نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور گلاس چرا لیا ہے۔ سونار نے بادشاہ کو بہت منت سماجت کی اور بتایا کہ دراصل ایک شخص جو میرے گھر میں ہے، یہ گلاس اس کے پاس تھا۔ بادشاہ کے سپاہی سونار کے گھر سے اس شخص کو گرفتار کر کے لے گئے۔ بادشاہ نے اسے جیل میں ڈالا اور اس پر الزام لگا کہ اس نے شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہ جیل میں پریشان تھا کہ کیا کرے۔ تب اچانک اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اژدہے کا دانت جلا دیا جائے۔
لہٰذا اس نے ایک آگ جلائی اور دانت جلا دیا۔ کافی دیر بعد بھو سونگتے سونگتے اژدہا جیل تک پہنچ گیا۔ اس آدمی نے اژدہے کو بتایا کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اب کیا کروں؟ اژدہے نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں محل جا کر بادشاہ کو ڈس لوں گا اور تم یہ اعلان کرنا کہ تم بادشاہ کا علاج کر سکتے ہو۔ اژدہے نے اسے ایک موتی دیا اور بتایا کہ جہاں میں بادشاہ کو کاٹوں تم یہ موتی وہاں رگڑنا، بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تمہیں رہا کر دے گا۔ اگلے دن بادشاہ محل میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک ایک بڑا اژدہا اس کے سامنے آ گیا۔ اژدہے نے نہایت تیزی سے آگے بڑھ کر بادشاہ کو ڈس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ نوکروں نے چونکہ اژدہے کو دیکھا تھا انہوں نے شور مچا دیا۔ بادشاہ کو محل لے جایا گیا۔ قید میں موجود اس شخص نے کہا کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں۔ نوکروں نے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے بادشاہ کا علاج کرنا شروع کیا۔ بہت جلد بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ اس شخص سے بہت خوش ہو گیا، اسے عزت دیا اور اپنا خاص مشیر مقرر کیا۔ اس کے چند دن بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی سے اس شخص کی شادی کرا دی۔ اس موقع پر یہ شخص بہت خوش ہوا، لیکن اس کے پاس بادشاہ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اسے یاد آیا کہ بندر نے اسے ایک نہایت خوبصورت پھول تحفے میں دیا تھا۔ اس نے یہ تحفہ بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ وہ تحفہ اپنے محل لے گیا۔ بادشاہ کی 2 بیویاں تھیں۔ اس کی دونوں بیویاں وہ پھول اپنے کمرے میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس پھول پر جھگڑا ہو گیا۔ بادشاہ پریشان تھا کہ اب وہ یہ پھول کس کو دے۔ لہٰذا اس نے اپنے داماد سے کہا میری دوسری بیوی کے لیے بھی ایک ایسا ہی پھول لاؤ۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، لیکن اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک گھوڑا دیا جائے تاکہ وہ پھول لاؤں۔ اسے ایک بہترین گھوڑا دیا گیا اور وہ شخص روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ اس کنویں کے پاس گیا۔ اتفاق سے وہ بندر اسے وہیں ملا۔ اس نے بندر کو پوری بات بتائی اور کہا مجھے ایک اور ایسا ہی پھول چاہیے۔ بندر نے اس سے کہا کہ وہ پھول مجھے ایک پری نے دیا تھا، اب اگر تمہیں ویسے ہی ایک اور پھول چاہیے تو تمہیں اس کے لیے پرستان جانا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ بندر نے اس سے کہا تمہیں 6 مہینے کی سفر کرنے کے بعد ایک شہر پہنچو گے، وہاں سے اپنے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا اور وہاں سے آگے جاؤ گے تو ایک ریگستان آئے گا۔ ریگستان پار کرتے ہی ایک جنگل شروع ہوگی۔ جنگل میں ایک درخت کے سائے ایک ملنگ بیٹھا ہوگا۔ اس ملنگ سے ملنا اور اسے پوچھنا کہ چمیلی پری کہاں رہتی ہے۔ وہ تمہیں اگر راستہ بتا دے تو تم اس سے مل کر وہ پھول حاصل کر سکتے ہو۔ وہ شخص روانہ ہوا۔ منزلیں مارتا وہ ریگستان اور پھر جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں وہ ایک درخت کے سائے بیٹھا آرام کرنے لگا کہ اس درخت پر 2 پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک پرندے نے دوسرے سے کہا یہ جو شخص اس وقت درخت کے نیچے بیٹھا ہے اس نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، اب یہ مزید سفر کر رہا ہے۔ اگر یہ صحیح و سلامت وہ پھول حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے وہاں آگے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے اس فقیر سے ملنا پڑے گا اور فقیر کو اپنا گھوڑا دینا ہوگا۔ بدلے میں اس فقیر سے سرما لے کر اپنے آنکھوں میں لگانا پڑے گا تاکہ وہ پریوں کو دیکھ سکے، اور فقیر کی پرانی ٹوپی لے کر سر پر رکھنا پڑے گا تاکہ وہ خطرناک دیووں اور جنوں کو نظر نہ آ سکے۔ اس شخص نے پرندوں کی یہ باتیں غور سے سنی اور آرام کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ وہاں پہنچا جہاں فقیر بیٹھا تھا۔ اس نے فقیر کو سلام کیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس شخص نے فقیر کو غور سے دیکھا تو فقیر نے بھی اس کو پہچان لیا۔ دراصل یہ وہ فقیر تھا جس نے اس کا مال و دولت بھیڑ بکریوں کو اس سے لے لیا تھا۔ فقیر نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ اس شخص نے فقیر کو پوری بات بتائی۔ فقیر نے کہا چونکہ تم نے اپنا مال و دولت مجھے دیا تھا اس لیے میں تمہیں اس پھول تک پہنچاؤں گا۔ فقیر نے اسے وہ سرما دیا جو شخص نے اپنی آنکھوں میں لگایا، اور فقیر نے اس کو ٹوپی دی۔ ٹوپی سر پر رکھ کر وہ شخص کوئکاف چلا گیا۔ وہ سب خطرناک جنوں اور دیووں سے بچ کر چمیلی پری کی محل میں پہنچ کر مزید 2 پھول توڑ لیے اور واپس بخیر و عافیت ملنگ کے پاس پہنچ گیا۔
اس نے فقیر کو اس کی ٹوپی واپس کیا اور وہاں سے بادشاہ کے محل پہنچنے پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس وقت بادشاہ کا بیٹا یعنی وہ شہزادہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا جسے وہ شخص کنویں سے نکالا تھا۔ بادشاہ نے اپنے داماد کو آدھی سلطنت دے دیا اور وہ سلطنت پر بیٹھ کر حاکم بن گیا۔ وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔